ہیرا منڈی کے طوائفوں کا برطانوی راج کے خلاف جدوجہد آزادی میں کیا کردار رہا ہے؟ لاہور کے تاریخی محلے ہیرا منڈی، جسے شاہی محلہ بھی کہا جاتا ہے، میں رہنے والی طوائفیں اپنی کلاسیکی موسیقی اور رقص اور ادب میں مہارت کے لیے مشہور تھی۔ اگرچہ انہیں زیادہ تر ثقافتی خدمات کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن ان خواتین نے برطانوی راج کے خلاف جدوجہد آزادی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ ہیرا منڈی کے بارے میں دوسرا پارٹ ہے۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ برطانوی دور میں ہیرا منڈی کلاسیکی موسیقی اور رقص کا مرکز بنی رہی۔ طوائفیں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے باعث معزز سمجھی جاتی تھی، اور ان کے اعلیٰ طبقے سیاستدانوں، شاعروں اور دانشوروں سے گہرے تعلقات تھے۔ اس کے بدولت انہیں اہم سیاسی بحثوں اور منصوبہ بندی میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ طوائفوں نے آزادی کی تحریک میں مالی امداد فراہم کی۔ بہت سی طوائفیں مالدار تھی اور انہوں نے قومی تحریکوں اور مجاہدین آزادی کے لیے چندہ جمع کرنے کے پروگرام منعقد کیے۔ ہیرا منڈی کے کوٹھے محض تفریح کے مراکز نہیں تھے، بلکہ دانشورانہ اور سیاسی بحثوں کے مراکز بھی تھے۔ قومی رہنما اور مجاہدین آزادی یہاں آ کر حکمت عملی پر بات چیت کرتے اور انقلابی خیالات کا تبادلہ کرتے۔ طوائفیں اپنی ذہانت اور معلومات کی وجہ سے انقلابی خیالات کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوئیں۔ تاریخی حوالوں کے مطابق کچھ طوائفیں مجاہدین آزادی کے لیے جاسوسی کا کام کیا کرتی تھیں۔ برطانوی افسران اور ان کے حمایتوں سے اہم معلومات حاصل کر کے پہنچاتی تھی۔ ان کی منفرد پوزیشن انہیں قیمتی معلومات تک رسائی دیتی تھی، جو پھر قومی تحریک کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ طوائفوں نے اپنے فن کو مزاحمت کی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا۔ اپنی پرفارمنس کے ذریعے انہوں نے قوم پرستی کے جذبات کو اجاگر کیا اور سامعین میں اتحاد اور مزاحمت کا جذبہ پیدا کیا۔ اگرچہ ہیرا منڈی کی طوائفوں کی آزادی کی تحریک میں شمولیت کے حوالے سے زیادہ تر تفصیلات نہیں ملتی، لیکن دیگر علاقوں کی مشہور شخصیات کی مثالیں موجود ہے۔ بیگم حضرت محل، اگرچہ وہ ہیرا منڈی سے نہیں تھی، بیگم حضرت محل نے 1857 کی بغاوت میں لکھنؤ میں برطانوی راج کے خلاف اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کہانی ان خواتین کے معاملے کا کردار کو اجاگر کرتی ہے۔ جدن بائی، مشہور اداکارہ نرگس کی والدہ جدن بائی ایک معروف طوائف تھیں اور کانگریس پارٹی کی حمایتی تھی۔ ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ طوائفیں قومی تحریک میں کس طرح شامل ہوئی۔ طوائفوں کی خدمات اکثر نظر انداز ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کے پیشے کے ساتھ جڑی بدنامی ان کے کردار کو چھپا دیتی تھی۔ ان کا کردار عام طور پر مرد مجاہدین آزادی اور معروف سیاسی رہنماؤں کی کہانیوں کے سامنے دھندلا رہتا تھا۔ تاہم موجودہ مورخین اور محققین ان خواتین کے کردار کو تسلیم کرنے اور دستاویزی شکل دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہیرا منڈی کے طوائفوں نے برطانوی راج کے خلاف جدوجہد آزادی میں مختلف طریقوں سے حصہ لیا۔ مالی امداد، انقلابی خیالات کا پھیلاؤ، جاسوسی اور علامتی مزاحمت کے ذریعے انہوں نے آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے خدمات کو تسلیم کرنا آزادی کی تحریک کی مکمل اور جامع تفہیم کے لیے ضروری ہے۔ ہیرا منڈی کی تاریخ اور اس کی طوائفیں جدوجہد آزادی کے متنوع اور کثیر الجہتی کردار کا مظہر ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ پھر کسی دن ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔